جب جنگ احد شریف ہوئی حضرت یہ تھے انہوں نے جنہوں نے کلمے کا حق ادا کیا، یا جنہوں نے یہ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب سیدنا سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، یہ دونوں صحابی رسول ہیں حضرت، اور دونوں میں دوستی تھی، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے دوستی ہے جی۔ بڑی قیمتی چیز ہے جی، جس کے پاس یہ چیز ہے۔ دوستی تو سب کی ہے لیکن ہماری مطلب کی دوستی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی دوستی۔ آپ تو چھوڑو حضرت، ہمارے ساتھ اب دوستی یہی ہے، جنہوں ٹائم دے دئیے وہ دے دوست، جنہوں نہ دئیے وہ دے کوئی نہیں دوست حضرت۔ ہمارے ساتھ لوگ اس طرح کرتے ہیں، آپ تو آپ ہو حضرت، جنہوں ٹائم دے دئیے وہ دے دوست، جنہوں نہ ٹائم دئیے۔ میں اسی بندے کے لیے اچھا ہوں جس کو میں نے ٹائم دے دیا، میں اسی بندے کے لیے اچھا ہوں جس کے پروگرام پہ میں پہنچ گیا، جنہوں ٹائم نہیں دیتا، جدے پروگرام تے نہیں پہنچیا وہ دلی میں کوئی اچھا اچھا نہیں ہے۔ نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے دوستی ہے، اللہ اور اللہ کے لڑائی، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے محبت، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے الحب للہ والبغض للہ۔ لیکن نہ ہمارے پاس حب للہ ہے، مطلب کی دوستیاں ہیں، جتھے لڑنا سی لڑدا کوئی نہیں، اور جتھے نہیں سی لڑنا اتھے لڑائیاں۔ لڑنا کفار سے تھا، اتھے ہے کوئی نہیں۔ کشمیر جل رہا ہے، فلسطین جل رہا ہے، شام تباہ ہو گیا سارے کا، اتھے نہ کسی دی جوانی جاگ دی ہے، نہ کسی دے ڈانڈ ڈولے کم آندے نے۔ جوانیاں بھی ایک دوسرے لئی، ڈانڈ ڈولے بھی ایک دوسرے لئی۔ اقبال نے کمال کہا، اقبال کہتا ہے، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ایک دوسرے کے ساتھ نرم ہونا تھا، درگزر کرنا تھا، معافی دینی تھی ایک دوسرے کو۔ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن حضرت۔ اسی اللہ بس جی بس جی بس جی بس جی بس جی، آپ ہم الٹ ہو گئے حضرت، ہم الٹ ہو گئے، ہم الٹ ہو گئے آپس میں فولاد، ایک دوسرے کے لیے فولاد، ایک دوسرے کے لیے دل سخت حضرت، اور جنانی سخت ہونے سن انہاں لئی نرم حضرت۔ غصہ اگر ہمیں آتا ہے تو ایک دوسرے پہ آتا ہے، کشمیر کے معاملے پہ کسی کو غصہ نہیں آتا، فلسطین کے معاملے پہ کسی جوان ہمارے کو غصہ نہیں آتا، ایک دوجے تے آئے گا حضرت۔ تو یہ ان میں آپس میں دوستی تھی اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے۔ بڑا خوش نصیب ہے جی جس کو یہ دوستی میسر ہے، جس کی دوستی صرف اللہ اور اللہ کے رسول پاک علیہ السلام کے لیے، خوش نصیب ہے۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے، جس دن سورج سوا نیزے پہ ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، عرش الہی کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو وہ دو دوست جن کی دوستی صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہوگی، ان کو اس عرش کے سائے تلے جگہ دی جائے گی، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے۔ تو وہ دوستی تھی حضرت۔ تو یہ جب احد شریف جنگ احد ہوئی تو اس سے ایک دن پہلے یہ دونوں آپس میں اکٹھے ہوئے، اور نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ وہ دعا جو غائبانہ کی جائے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے کرے، وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ نبی پاک علیہ السلام منہ تے نہیں، پچھوں حضرت جی، یہ دونوں اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا بھئی کل جنگ احد ہے تو ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ مسجد پہنچے، ایک کونے میں جناب سیدنا سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک کونے میں جناب عبداللہ بن جہش رضی اللہ۔ پہلے جناب سیدنا سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کی، دعا کرتے ہیں رب کریم، مفہوم ہے کل کفر اور اسلام آمنے سامنے ہوگا، جو سب سے تگڑا کافر ہے اس کو میرے مقابلے میں لانا۔ کیا لوگ تھے یار، کیا لوگ تھے یار، کیا شانیں ان لوگوں کی جو اللہ کے لیے حضرت جی لڑا کرتے تھے۔ میں تیری محبت میں اس پہ تلوار اٹھاؤں، وہ مجھ پہ اٹھائے، میں اس پہ اٹھاؤں، اور پھر میں اپنی تلوار سے اس کی گردن اس کے تن سے جدا کروں، پھر اس کا جو مال ہے وہ میرا ہو۔ جب یہ خاموش ہوئے جناب عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ دعا کر لی، انہوں نے آمین کہا۔ اب جناب عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا شروع ہوئی۔ اب دعا، یا اللہ کل
اسلام اور کفر آمنے سامنے ہوگا، جو سب سے تگڑا کافر ہے اس کو میرے مقابلے میں لانا، تیری محبت میں اس پہ تلوار اٹھاؤں، وہ مجھ پہ اٹھائے، میں اس پہ اٹھاؤں، یہاں تک دونوں کی دعا یکساں ہے، ایک جئی دعا ہے۔ پھر حضرت جی عشق نے انگڑائی لی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، اقلبی محو تماشا لب بام کھڑی ہے۔ ہم سارے عقل کے ڈسے لوگ ہیں حضرت جی، ہم یہاں سے فیصلے کرتے ہیں، لیکن جو عاشق ہیں وہ فیصلے ادھر سے کرتے ہیں۔ ہم عقل کے ڈسے لوگ ہیں، ہم نفع نقصان کے سودے کرتے ہیں، ہم دو اور دو چار جمع کرنے والے لوگ ہیں۔ عشق کا ایک اپنا مزاج ہے حضرت، وہ نہیں دیکھتا کچھ، وہ صرف اپنے محبوب کو دیکھتا ہے حضرت، وہ نہیں دیکھتا کچھ بھی حضرت، وہ صرف اپنے محبوب۔ ہم عقل کے ڈسے لوگ ہیں حضرت جی۔ وہ اگوں دعا بدل گئی حضرت، پھر یہ کیا دعا کرتے ہیں، وہ اپنی تلوار سے میری گردن میرے تن سے جدا کرے، پھر وہ میرا ناک کاٹے، پھر وہ میرے کان کاٹے، اور پھر بروز قیامت میں اسی طرح تیری بارگاہ میں پیش کیا جاؤں، گردن تن سے جدا ہو، ناک کٹا ہو، کان کٹے ہوں، اور تو مجھے پوچھے اے عبداللہ تیرے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا گیا، تو میں عرض کروں تیرے اور تیرے محبوب کی محبت میں کیا گیا ہے۔ چلے ہو اتھے تے سر دیتے گئے، تسی انہاں دے نام تے ڈنڈے چلان ڈے، مت تے نہیں ماری گئی تھاڑی، ادھر تو سر دیے گئے، اور سر دے کے بھی وہ کیا کہتے ہیں، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو۔ تسی کیڑے پاسے ٹر پئے ہو یار، وہ کیسے تم اندھے ہو گئے ہو ان لوگوں کی محبت میں، تمہیں اس بورڈ پہ لکھا اللہ اور اللہ کے رسول کا نام بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ کیوں تم چاہتے ہو کہ آسمان ٹوٹ کے ہم پہ گر پڑے، کیوں تم چاہتے ہو کہ ہم پہ پتھر برسائے جائیں، کیوں تم چاہتے ہو کہ ہماری شکلیں بدل دی جائیں، کیوں تم چاہتے ہو کہ ہمیں زمین میں دھنسا دیا جائے، ایسا عجیب۔ تو میں نے اس لیے پتر رج رج کے اپنے اللہ کو یاد کرو، یہ تھا تو وہ بچہ ہی نا، وجہ یہ ہے نا، یہ بچے بھولتے جا رہے ہیں۔ ان بچوں کو کنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کا تعارف کروانا تھا؟ میں نے کروانا تھا، پاجی نے کروانا تھا، یہ جتنے یہ بزرگ بیٹھے ہیں یہ ان کا کام تھا تعارف کروانا۔ میں کہوں گا یہ ہمارا فیلئر ہے کہ ہم ان بچوں کو بتا نہیں سکے۔ ٹھیک ہے پتر تیرا لیڈر لیکن تیرا لیڈر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کی پاؤں کی دھول کو بھی نہیں پہنچتا ہے کوئی۔ یہ ہمارا فیلئر ہے کہ آج یہ نوبت آئی کہ ہمارے بچے ایسے بے وقوف ہو گئے کہ ان کو رب اور رب کے رسول کے سامنے جو ہے نا اپنا لیڈر اتنا بڑا نظر آ رہا ہے حضرت۔ یہ ہمارا قصور ہے حضرت۔ میرے پاس آتے ہیں نا اکثر یہ والدین حضرت اپنے بچوں کو لے کے کہ حضرت صاحب دم کریں جی، کیا ہوا ہے جی، یہ جی موبائل نہیں چھوڑتا، تو میں کہتا ہوں اس کو چھوڑو، پہلے تینوں دم کراں، تو کیڑا جھڑ جھڑے۔ آج بھائی اگر ہمارے بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہے تو بچوں کا نہ قصور نکالو۔ بچے کو کیا الہام ہوا تھا موبائل؟ بچے نے جب میرے ہاتھ میں دیکھا ہی موبائل ہے، جیسے اس نے آنکھ کھولی، جیسے اس کو کچھ وہ تھوڑا اس نے دیکھنا شروع کیا تو اس نے میرے ہاتھ میں دیکھا ہی موبائل ہے۔ اس نے کہا پتہ نہیں کیا کوئی چیز ہے جو میرے ابو جی چھوڑتے ہی نہیں ہے، پھر اس نے بھی پکڑ دیا۔ میرے بچے نے کب میرے ہاتھ میں تسبیح دیکھی؟ میرے بچے نے کب میرے ہاتھ میں قرآن پاک دیکھا؟ میرے بچے نے کب میرے ہاتھ میں درود تاج دیکھا؟ میرے بچے نے حضرت کا میرے ہاتھ میں درود لکھی دیکھا؟ میرے بچے نے کب میرے ہاتھ میں حضرت جی سورہ مزمل، سورہ ملک، سورہ یاسین دیکھی؟ ان کا نہیں ہے قصور، قصور میرا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے بحیثیت باپ میری ڈیوٹی لگی تھی، میں نے وہ ڈیوٹی ذرا بھی نہیں کی حضرت جی۔ انہوں نے ڈیوٹی لگائی تھی جب یہ بولنا شروع کرے سب سے پہلے اس کو میرا نام سکھانا، اس کو اللہ کہنا سکھانا۔ جب یہ بولنے پہ آئے اس کو سب سے پہلے اللہ کہنا سکھانا۔ جب یہ بولنا شروع کرے سب سے پہلے اس کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنا سکھانا۔ جب یہ بولنا شروع کرے سب سے پہلے اس کو میرے محبوب کا نام سکھانا۔ ڈیوٹی ہم نے نہیں کی، ان بچوں کا تو جو قصور ہے تو ہے، لیکن اس قصور میں پہلا قصور میرا ہے۔ ہم نے ڈیوٹی کوئی نہیں کی ہے، یہ ڈیوٹی میری تھی، اس کو میرا تعارف کروانا، اس کو بتانا میرے بارے میں، اس کو میرے نبی کے بارے میں بتانا، اس کو بتانا بیٹا خالق وہ ہے، اس کو بتانا بیٹا رازق وہ ہے۔ ہم نہیں بتا سکے حضرت، یہ ہمارا قصور ہے حضرت۔ یہ لکھا ہے کوئی بزرگ تھے جنہوں نے بتایا، یہ اپنی بچی لے کے نا اپنی بچی کے ساتھ یہ مچھلیاں پکڑنے چلے گئے۔ اب وہ کرتے کیا، وہ مچھلی پکڑتے
پکڑ کے پیچھے کشتی میں ساتھ بیٹھی اپنی بیٹی کو دیتے. وہ کیا کرتی, وہ مچھلی دیکھتی اور مچھلی واپس پانی میں پھینک دیتی. اب ان کو نہیں پتا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے. اب وہ اسی میں ہے کہ جب کافی دیر گزر گئی اور انہوں نے خیال کیا کہ کافی مچھلیاں ہو گئی ہیں, وہ اپنی بیٹی کو کہتے ہیں میری بیٹی دکھا تو صحیح کتنی مچھلیاں ہوئی. تو اس نے کہا مچھلی تو کوئی بھی نہیں. تو ان کا میں نے تو اتنی زیادہ پکڑ کے دی. اس نے کہا میں نے وہ پانی میں واپس پھینک دی. ان کا وہ کیوں, میں نے کو پانی میں پھینکنے کے لیے دی تھی. یہ تھے جنہوں نے اپنے بچوں کو بتایا اور سکھایا تھا, حضرت جی میں نے کو تجھے پانی میں پھینکنے کو دی تھی. انہوں نے کہا نہیں, کوئی پانی میں کیوں پھینکی. وہ کہتی ابو آپ روز صبح ہمیں بٹھا کے یہ بتاتے نہیں کہ اسی درخت پہ آری چلتی ہے, کلہاڑی چلتی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے, وہی درخت کٹتا ہے. آپ روز ہمیں بتاتے نہیں کہ اسی بکرے اسی جانور کے گلے پہ چھری چلتی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے. آپ ہمیں بتاتے نہیں کہ وہی مچھلی جال میں پھنستی ہے جو اس دن اللہ کی یاد سے اس نے کہا بیٹا, ان کا بیٹا یہ بات تو ٹھیک ہے, تو مچھلی پانی میں کیوں پھینکی. تو وہ پھر بچی کا جواب سنو, وہ کہتی بابا اس لیے پھینک دی, جب آپ مچھلی پکڑ کے مجھے دیتے تھے نا تو میں سمجھ آتی تھی کہ اس مچھلی نے آج اللہ کا ذکر نہیں کیا, اسی لیے جال میں پھنسی ہے. انہوں نے کہا یہاں تک تو ٹھیک ہے, بیٹا پانی میں کیوں پھینکی. تو کہتی بابا اس لیے پھینک دی, ہم نے نہیں کھانی غافل مچھلیاں, کہیں غافل مچھلیاں کھا کے ہم بھی غافل نہ ہو جائیں. تربیت, یہ معاشرے میں بگاڑ ایویں نہیں آیا. میں نے اپنی ڈیوٹی ٹھیک نہیں کی, آپ نے اپنی ڈیوٹی ٹھیک نہیں کی. اقبال نے تو رو کے کہا تھا شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے, سبق ان شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا. ہم نے نہیں بتایا.